بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے سورۃ الفلق کی تلاوت سنی. اس میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس کی تصحیح کر لیجئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قل موٹا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اعوذ برب را کو موٹا پڑھنا ہے. اس میں دیکھیں کلر والی جو چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گرین کلر جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا. اس کے بعد اگر نون پہ یعنی کہ جو ریڈ کلر ہے وہاں پہ اکفا کا قاعدہ ہوگا، اور جو بلو کلر ہے وہ اقلاب ہے. قل اعوذ برب الفلق. کلکلا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے جو حروف کلکلا 5 پڑھے تھے، قاف طا با جیم دال، یعنی کہ قطب جد، وقف کی صورت ہو یا پھر ان پہ جزم ہو، ان پہ ہمیشہ آواز پلٹائی جاتی ہے. تو یہاں پہ وقف کی صورت میں قاف اس پہ کلکلا ہوگا. فلق پھر ہے میاں، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اقفا ہوگا. میاں شری، را کے نیچے اگر زیر ہو تو ہمیشہ را باریک پڑی جاتی ہے. میاں شری ما، میم الف زبر ما، یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف خالص سے پہلے زبر ہے. خلق، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کلکلا ہوگا. من شر، پھر اس کے بعد ہے من شر غاسق اذا وقب. اذا پہ بھی الف مدہ، اور غاسقن، غا پہ بھی الف مدہ، وقب کلکلا. ومن شر، یہاں پہ بھی اقفا، اور شرن پہ بھی غنہ کریں گے کیونکہ جب بھی نون پہ تشدید ہو یا میم پہ تشدید ہو تو وہاں پر غنہ اصلی کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرن نفا، فا پہ بھی کھڑا زبر ہے اور سا پہ بھی کھڑا زبر ہے، دونوں جگہ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ 2 حرکت کھینچ کے پڑھنا. فل عقد، پھر اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، حاسدن تنوین کے بعد حمزہ متحرک یعنی کہ حمزہ، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. ہا، یہاں پر الف مدہ. حاسدن اذا پہ بھی الف مدہ. حسد قلقلہ.